بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری, FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان کا مقبول پروگرام. اور ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک بہت بڑے کلاسیفائڈ اسپیشلسٹ جو ٹیچر بھی ہیں, CPSP کے ایگزامینر بھی ہیں, میڈیکل کالج کے پرنسپل بھی رہ چکے ہیں, پہلے FCPS ان گیسٹرو انٹرولوجی آزاد جموں کشمیر اور بہت سے دیگر سنگ میل اللہ کی مہربانی سے آپ نے عبور کر رکھے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان ہمارے مہمان ہیں. نہ جانے آگے اور کون کون سی منازل آپ کا انتظار کر رہی ہیں, آپ کو آواز دے رہی ہیں. اقوام متحدہ میں پاکستانی وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے سیلاب سے متاثرہ ان 3.60 کروڑ لوگوں کا ذکر کیا جو اس وقت بیماریوں کا سامنا کر رہے ہیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب, پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. یہ سیلاب کے علاقے میں کون کون سی بیماریاں امجد صاحب کامن ہوتی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی ہیومن کلیمٹی ہے جو کہ عرصے کئی دہائیوں کے بعد لوگوں نے دیکھی. تو جہاں پہ سیلاب آیا ہے وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں, اور پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں جو ہے پھوٹ پڑی ہیں. جو سب سے کامن بیماری ہے جس کو ہم گیسٹرو کا نام دیتے ہیں, یعنی کہ پیچس لگنا, ڈائریا ہونا, وومٹنگ اور اس طرح کی کیفیات. اس کے علاوہ وائرل انفیکشن جیسے یرکان, اور اس کے علاوہ مختلف مچھر اور حشرات جو ہیں وہ ایسے ماحول میں جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں. اور اس طرح ڈینگی فیور یا دوسرے ملیریا اور اس طرح کے کوئی بھی بیکٹیریل انفیکشن جو ہے ایسے ماحول میں جو ہے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اچھا, اس میں پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب ایک چیز بتائیں گے. یہ آپ نے گیسٹرو کا ذکر کیا, بیکٹیریل ڈیزیزز کا ذکر کیا, کافی زیادہ پریشانی ہم نے دیکھی شہباز شریف صاحب کے خطاب میں, جس میں انہوں نے حاملہ خواتین کا ذکر کیا اور بچوں کا بھی ذکر کیا, بوڑھے لوگوں کا بھی ذکر کیا. تو زیادہ پرون ٹو دیز ڈیزیزز یہ لوگ ہیں جو کہ تھوڑی سی مدافعت کم ہوتی ہے. جی, انصاری صاحب نے بالکل صحیح پک کیا کہ جس شخص کی بھی قوت مدافعت کم ہے. اور جیسا ہم جانتے ہیں کہ بچے, بوڑھے اور خواتین جو ہیں وہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کی وجہ سے, اپنی عمر کے تقاضوں کی وجہ سے, اور جو ہے مائیں جو ہیں وہ حاملہ ہونے کی وجہ سے, پریگننسی کی وجہ سے ان کو خوراک کی بہتر ضرورت, زیادہ اور بہتر ضرورت ہوتی ہے. اور اسی لحاظ سے اگر خوراک انہیں نہیں مل رہی تو وہ زیادہ قوت مدافعت ان کی کم ہو جاتی ہے, جس سے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ جو ہے وہ بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. اچھا پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب, چونکہ ہمارا آزاد کشمیر کی ٹوپوگرافی اور پنجاب, سندھ اور وہ علاقے جو کہ پلین علاقے ہیں ان سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, تو ہم نے دیکھا کہ مظفر آباد میڈیکل کالج سے ان کے پرنسپل ملازم حسین بخاری صاحب جو ہیں, شاید آپ کے ہم عصر ہوں یا آپ سے جونیئر ہوں, ان کی سرکردگی میں ٹیمز بھی یہاں سے جانا شروع ہوئی ہیں. تو اگر یہاں سے انگلینڈ سے بہت سے لوگ NGOs وغیرہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں, اگر ٹیمز جاتی ہیں تو انہیں کس طرح کی ادویات اور چیزیں ساتھ لے کے جانی چاہیے؟ ایسی چیزیں لے کے جانا چاہیے جس کے لیے وہاں پہ کوئی کوکنگ نہ کرنی پڑے اور وہ ریڈی میڈ شکل میں ہوں. پانی جس طرح ہم آج کل تو پانی منرل واٹر اویلیبل ہے بوتلوں کی شکل میں, وہ آپ آسانی سے پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح آپ ٹن کی شکل میں خوراکیں موجود ہیں کہ جن کو پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر آپ اناج لے کر جاتے ہیں, چاول لے کر جاتے ہیں, آٹا لے کر جاتے ہیں, اگر ہر طرف پانی پھیلا ہوا ہے, آپ کے پاس 2 فٹ جگہ بھی ایسی نہیں مل رہی جہاں پہ آپ چولہا بنا سکیں, تو وہ شاید جہاں سے موسٹ ہٹ ایریاز ہیں وہاں تک پھر امداد اگر پہنچ بھی جاتی ہے تو وہ امداد ان کو وہ اس کو استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتے. اس لیے اگر ہم ایک ایسی خوراک لے جائیں جو خشک خوراک ہے, بسکٹس ہیں یا ٹن فوڈ ہیں, اور پانی اس طرح بوتلوں میں بند پانی ہے, تو یہ والی خوراک جو ہے وہاں لوگوں کے کام آ سکتی ہے. ادویات کے نقطۂ نگاہ سے, چونکہ اب ظاہر ہے کہ جیسا کہ آپ یہ بتا رہے ہیں وائزلی کہ کون کون سی بیماریاں ہیں, اسکن ڈیزیزز ہیں, گیسٹرو ہے, ڈائریا ہے, ادویات جو ہیں اس حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے پیش بندی.
جی، ایسی ادویات بھی ایسی بیماریوں کے لیے جو بیماریاں جان کے خطرے کا سبب بن سکتی ہیں. مثلا ملیریا ہے، اگر سویر شدید ملیریا کا اٹیک ہو جائے تو اس سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اسی طرح ڈینگی فیور ہے، اور اسی طرح ڈائریا ہے، اگر جسم میں پانی کی کمی واقع ہو جائے تو وہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو ایسی ہمیں ادویات لے کے جانی چاہیے جو ان بیماریوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ایک تو یہ تو بات کلیئر ہے کہ یہ بیماریاں تو زیادہ کامن ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ چونکہ وہ ہیلتھ سٹرکچر ہی سارا کچھ تباہ ہو چکا ہے، نارمل ہائیجین مینٹین کرنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہے. اس لیے ہر قسم کی بیماری باقی علاقوں کی نسبت وہاں پہ زیادہ ہوگی. لیکن وہ بیماریاں جو فوری طور پر دوائی دینے سے بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ یہی انفیکٹو ڈیزیزز ہیں. اگر ہم اپنا سٹریس رکھیں کہ ہم انفیکشن کو کسی طریقے سے کنٹرول کر سکیں، جو کہ پاسبل نہیں ہوتا ان علاقوں میں، لیکن یہ ہے کہ ہم فوراً ایسے مریضوں کو تشخیص کر سکیں جو کہ ان بیماری میں مبتلا ہیں اور ان کا بروقت علاج کر سکیں، تو ہم بہت سی جانوں کو بچا سکتے ہیں. اچھا پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب، اس وقت ظاہر ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں لوگ آپ کو سن رہے ہیں. آپ کا گزشتہ پروگرام بھی اس کا بہت زبردست فیڈ بیک آیا، لوگوں کا بہت سے سوالات بھی آئے لوگوں کے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا کے یورپین کنٹریز ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں یا جہاں کا ہیلتھ سٹرکچر ہماری نسبت تھوڑا زیادہ ترقی یافتہ ہے، انہوں نے یہاں پہ آ کے فیلڈ ہاسپٹلس بھی بنائے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ فیلڈ ہاسپٹل یہ ہے کہ آج کل یہ ٹرینڈ ہے کہ جس طرح بڑے بڑے ٹرک ہیں یا ٹریلے ہیں، ان کے اندر وہ پورا ہاسپٹل سیٹ کر دیتے ہیں، جس میں آپریشن تھیٹر بھی موجود ہوتی ہیں، سی ٹی اسکینرز بھی موجود ہیں، اور ہر قسم کے آپریشن کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے. اور مریضوں کے ایمرجنسی طور پر آئی سی یو کیئر بھی آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا علاقہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے، اتنے زیادہ لوگ انوالو ہیں کہ یہ فیلڈ ہاسپٹل شاید جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں، جو کسی نہ کسی درجے میں ڈاکٹر بن گئے ہیں اور ابھی وہ اسپیشلائزیشن کے عمل سے گزر رہے ہیں یا ہاؤس جاب کر رہے ہیں، ان کی مطلب ان کی ہم ایک مینڈیٹری، ایک لازمی ڈیوٹی، ایک ایسا ڈیوٹی اسٹرکچر بنایا جائے کہ یہ اپنے اسپتال میں کام کرتے ہوئے ایک روٹا بنایا جائے کہ ایک ہفتے 2 ہفتے کے لیے ایک گروپ کو بھیجا جائے. ہر اسپتال اپنا روٹا بنائے کہ ایک ہفتے کے لیے ایک گروپ آف ڈاکٹر کو بھیجا جائے، وہ واپس آئیں تو دوسرے گروپ کو، اور یہ ایک مسلسل عمل ہونا چاہیے. اور ہر ہاسپٹل جو کہ ان علاقوں کے نزدیک ہیں یا دور ہیں، اس کا میٹر نہیں کرتا، لیکن پورے کے پورے پاکستان کے جو ہاسپٹلز ہیں اور ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں یا سرکاری ڈسٹرکٹ لیول کے ہاسپٹل ہیں یا تحصیل لیول کے ہاسپٹل ہیں، وہاں پہ گورنمنٹ کی مدد سے ایک ایسا روٹا بنایا جائے کہ ہر ڈاکٹر جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں چاہے چند دنوں کے لیے جو ہے وہ اس علاقے میں جائے اور وہاں لوگوں کی خدمت کر سکے. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک روٹیشن بنائی جائے ینگ ڈاکٹرز کی، تو آپ جیسے جو سمجھدار لوگ ہیں جن کا پوری زندگی کا ایک تجربہ ہے، آپ جیسے جو سپر اسپیشلسٹ لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں ڈاکٹرز کا نصاب بھی آپ ترتیب کرنے والے، کریکولم ڈیزائن کرنے والے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی تھنک ٹینک تشکیل دینا چاہیے میڈیکل پروفیشنلز کا؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کے لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ، صوبائی لیول پہ، قومی لیول پہ جو ہمارے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں ان میں جو سینئر ڈاکٹرز موجود ہیں، ان کو مل بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. تو میرے چھوٹے سے ذہن میں یہی بات آ رہی ہے کہ ہم جو ہے ہر اسپتال والوں کو موٹیویٹ کریں، ہر ڈاکٹر جو کہیں پہ بھی موجود ہے پاکستان میں، ہم اسے موٹیویٹ کریں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کنٹریبیوٹ کرے. مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ انڈیویجولز کے لیے وہاں پہ پہنچنا اور وہاں پہ جا کے سروسز دینا ممکن نہیں ہوتا. اگر گورنمنٹ لیول پہ سمپلی یہی سہولت مہیا کی جائے کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے ڈاکٹروں کو کہ وہ وہاں پہ ان کو لے کے جانے کی، واپس لانے کی اور وہاں پہ ان کے بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ خیبر سے لے کر کراچی تک کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں آپ کو ملے گا جو اپنی خدمات اس کام کے لیے دینے کے لیے راضی نہ ہو.
اچھا ایک چیز آپ مزید تھوڑی گائیڈ کریں گے. اب 3.60 کروڑ افراد جو ہیں جن کے متعلق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انڈیکیٹ کیا اقوام عالم کو کہ جناب میرے ملک کے اتنی آبادی اس وقت سڑک کے اوپر ہے, ان کو بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں, تو اتنی بڑی تعداد میں ڈاکٹرز بھی تو ڈاکٹر صاحب وہاں پہ ہوں گے, ان کو بھی تو ہم بہتر طریقے سے اکوپ کر کے آرگنائز کر کے ان سے کام لے سکتے ہیں. ڈاکٹرز ویسے جو چھوٹے دیہات ہیں اور جو ریموٹ ایریاز میں وہاں کا تو ویسے بھی ڈاکٹروں کی شدید کمی ہے, لیکن ان ریموٹ ایریاز کے قریب جو رورل ہیلتھ سینٹر یا بی ایچ یوز ہیں وہاں پہ تو ڈاکٹر اکا دکا ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں. اگر ہم گورنمنٹ لیول پہ یا این جی او لیول پہ ان ایریاز کو اسٹرینتھن کریں, جو آر آئی سی یا اس کو تحصیل ہیڈ کوارٹر کا وقتی طور پر اس کو اپ گریڈ کریں, جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے اس میں آر آئی سی والی سہولیات دیں, تو یہ اسٹرکچر کو ہم تھوڑا سا اپ گریڈ کرنے سے ہم بڑی حد تک جو ہے وہ سروسز ان ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ڈینگی کے بہت کیس رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ ذرا ایجوکیٹ کریں گے یہ کم بخت ہمارا ڈینگی کیا ہے, یہ کیوں پھیلتا ہے, اور اس سے سنا ہے کہ ایک میں نے یہاں پہ کے آئی سی میں ایک کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اتفاق سے گیا تو پتہ چلا کہ ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں ان کے والد کو خون جو ہے جسم سے نکل رہا ہے, یہ کیا ہے ڈینگی کی بیماری؟ ڈینگی جو ہے ایک مچھر سے پھیلتا ہے, اور یہ مچھر جو ہے وہ صبح کے وقت اور شام کے وقت جو ہے وہ زیادہ فلائی کرتا ہے. اس لیے ڈان اور ڈسٹ جسے کہتے ہیں کہ صبح کا اور شام کا جو مل جگہ ہوتا ہے اس میں اگر ہم باہر نہ نکلیں تو یہ ایک قدرتی پروٹیکشن ہو سکتی ہے. اور باقی جو ہے ہم گھروں میں احتیاط کریں کہ ماسکیٹو ریپیلنٹس یوز کریں یا ہم جالی دار دروازے یوز کریں تو اس سے بھی بچت ہو سکتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو پودے ہیں خاص کر جو گملوں میں لگے ہوئے ہیں, اگر ان میں پانی کھڑا ہے تو اس پانی وہاں پہ کوئی کسی قسم کا پانی نہیں کھڑا ہونا چاہیے. یہ صاف پانی کا مچھر ہے اور یہ شام اور صبح کے وقت اپنی اڑان بھرتا ہے, اور جس کے ایک ڈینگی بخار کے مریض سے اگر اس نے خون چوسا تو یہ خون آگے پتہ نہیں کتنے لوگوں تک یہ جو پہنچاتا ہے. ڈینگی فیور سے بخار تو ہوتا ہی ہے, جو ابھی اس سیزن میں جو ڈینگی فیور ہم دیکھ رہے ہیں اچانک سے آدمی بالکل ٹھیک ہوتا ہے, اچانک سے اس کو 103 اور 104 درجے کا بخار ہو جاتا ہے, آنکھوں کے پیچھے اس کو شدید قسم کا درد ہوتا ہے, سخت سردی لگتی ہے اور پورا جسم اس کا کانپنے لگتا ہے اور معمولی سا اس کا گلا خراب ہوتا ہے. اگر اس کو بر وقت اس کی شناخت کر لیا جائے, اس کی تشخیص کر لیا جائے تو ریلیٹیولی علاج اتنا مشکل نہیں ہے کہ اگر ہم اس میں نمکیات کی پانی کی اس کے جسم میں کمی نہ ہونے دیں اور بخار کے لیے ہم پیراسیٹامول پیناڈال کی گولی اس کو دیتے رہیں اور ہم یہ تھوڑی اس کے نظر رکھیں کہ کہیں پہ اس کا بلڈ پریشر تو نہیں کم ہو رہا یا جسم پہ سرخ قسم کا نشان تو نہیں نمودار ہو رہے یا اس کو پیٹ میں درد تو نہیں ہو رہا یا اس کو ڈائریا تو نہیں شروع ہو رہا, تو ہم بہت سے مریضوں کو بچا سکتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اشخاص جو بر وقت جو ہے وہ کسی بھی صحت سہولت سینٹر میں پہنچتے ہیں تو ان کی جو ٹھیک ہونے کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. زیادہ تر وہی لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ جو شروع میں جو ہے اس کو لائٹ ہی لیتے ہیں, پانی کی مقدار جسم میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے یا بلڈ پریشر جو ہے وہ ڈراپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسرا ایک جو خوف کی فضا ہے کہ اس میں پلیٹلیٹ کم ہو جاتے ہیں, اور پلیٹلیٹ ایک ایسی چیز ہے اگر ایک خاص حد سے زیادہ کم ہو جائے تو جسم کے مختلف حصوں سے خون جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس میں جو سیٹسفیکشن کی تسلی بخش بات یہ ہے کہ پلیٹلیٹ ہمارے جسم میں 450 کے قریب ہوتے ہیں پر 450 پر ملی لیٹر, اور یہ کافی بڑی تعداد ہے, اور کم ہوتے ہوتے جب تک وہ 10,000 سے نیچے نہیں آتے اس وقت تک بلیڈنگ کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اس لیے اگر پلیٹلیٹ کم ہو بھی جاتے ہیں تو سوائے اس کے کہ ہم اس کو باقاعدگی سے اس کا ٹیسٹ کروا کے دیکھتے رہیں کہ ان کی کم ہونے کی رفتار کیسی ہے, ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا. علاج وہی ہے کہ ہم نے اس کا مریض کا بلڈ پریشر کا خیال رکھنا ہے, اس میں پانی کی کمی نہیں ہونے دینی, اس کے بخار
کے لیے بر وقت اس کو بخار والی دوائی دینی ہے. تو اگر یہ والی احتیاطی تدابیر کی جائیں تو مور دین 90% چانسز ہوتے ہیں کہ مریض کسی بھی پیچیدگی سے بچ جائے گا. اس وقت پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان جو کہ سابق پرنسپل ہیں MBBS میڈیکل کالج میرپور کے، ہمیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں سیلاب کے علاقے کی بیماریاں اور ڈینگی کا اس وقت جو ہمارے سامنے چیلنج آ رہا ہے. اچھا پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب، جو سیلاب کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی ڈینگی کی یہ جو ہے ہیمریجک فیور جسے آپ کہتے ہیں، خون والا بخار، کیا وہاں پہ بھی اس کا خدشہ ہے؟ جی ڈیفینیٹلی. اصل میں ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی ڈفرینٹ کیپسولز ہیں کہ ایک علاقے میں ایک بیماری ہے اور وہ بیماری اس علاقے تک محدود رہے گی اور دوسرے علاقے تک نہیں جائے گی. ہم ایک اوپن انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے. جو لوگ امداد کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں، وہاں سے لوگ ادھر شفٹ ہو رہے ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مسافروں کی آمد رفت ہے. تو اگر ایک علاقے میں اگر ڈینگی پھیل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں صرف محدود نہیں ہوگا بلکہ یہ بڑی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جا سکتا ہے. اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ سیلاب والے علاقوں میں اس کی زیادہ امکانات ہیں کیونکہ وہاں پہ پانی ہے، وہاں پہ مچھر کی افزائش کی بہترین، مچھر کے حوالے سے بہترین اس کے افزائش کے لیے انوائرمنٹ موجود ہے. اس لیے وہاں پہ مچھر کے پھیلاؤ اور اس کی افزائش کے باقی علاقوں کی نسبت زیادہ چانسز ہیں اور ڈینگی پھیلنے کے بھی اسی طرح زیادہ امکانات ہیں. اچھا ابھی ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہمارے قریب کے علاقوں میں راولپنڈی ڈویژن کے اندر کمشنر صاحب نے ایمرجنسی کا اناؤنسمنٹ کیا. پھر میرپور میں جیسا کہ ہم بات کر چکے ہیں کہ پچھلے 1 ماہ پہلے، 1.25 ماہ پہلے آپ سے گفتگو ہوئی تھی اس ایشو پہ. اب یہاں پہ بھی ڈاکٹر فدا صاحب کمشنر صاحب کی ہدایات کی روشنی میں ویو پوائنٹ کا ایریا ہے، اس سے ملحقہ چند ایک سیکٹرز ہیں C1 C2 مختلف سیکٹرز میں سپرے کیے جا رہے ہیں اس وقت. تو سپرے کس حد تک مؤثر ہے پورے پاکستان میں؟ آزاد کشمیر میں لوگ اپنی حفاظت خود کریں، کیا کریں اس کی افزائش نسل کو روکنے کے لیے ڈینگی مچھر کی؟ اس کی افزائش کو روکنے کے لیے ہمیں ہر بندے نے اپنا جو ہے وہ ذمہ داری نبھانی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اسے نہ ہو، اس کا کیا طریقہ ہے کہ وہ کھلے بازو والی قمیص نہ پہنے، گلا کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بازو ننگے نہیں ہونے چاہیے، اور خاص کر وہ والا ٹائم جو مچھر کے اڑان کا ٹائم ہوتا ہے کہ صبح کو اور شام کو اسے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. گھروں میں جالی دار دروازے ہونے چاہیے. رات کو سوتے وقت جو ہے وہ مچھر کو دور کرنے کے لیے جو بھی سپرے ہے یا جو بھی کوئی ہیلا ہو سکتا ہے وہ اسے ضرور کرنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ اگر ایک ڈینگی بخار کا مریض ہے تو اس کو ایک ایسی جگہ پہ رکھنا چاہیے جہاں پہ مچھر اس تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ اگر وہ ڈینگی بخار کا مریض خود تو ڈینگی سے متاثر ہو گیا، لیکن اگر اس کو مچھر نے کاٹا تو مچھر وہ ایک سورس آف انفیکشن ہوگا جو کئی اور لوگوں کو جو ہے وہ ڈینگی بخار جو ہے وہ کا سبب بنے گا. اس لیے جو ڈینگی کے مریضوں کو ہمیں آئسولیٹ کرنا ہے، آئسولیٹ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے اور آئسولیٹ دوسروں کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے. اور ہم نے اپنا جو ذمہ داری ہے پوری کرنی ہے کہ جہاں پہ بھی پانی بلا ضرورت جمع ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہیے. اپنے گھر میں، اپنے سینوں میں، لانز میں جو ہے کہ وہ پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جو گاڑی کے ٹائر پڑے ہوتے ہیں وہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے، جو ٹوٹے ہوئے گملے پڑے ہوتے ہیں وہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کو ہم نے خیال رکھنا ہے. سب مل کر کوشش کریں گے تو پھر ہی ممکن ہے کہ ہم اس ڈینگی کی مرض کو جو ہے وہ قابو کر سکیں. اچھا آپ کے پچھلے پروگرام کو سن کے بہت سے لوگوں نے سوالات بھیجے تھے، میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب آپ کی گوش گزار کر دوں. اگر کوئی صاحب ہمارے کوسچن بینک میں سوالات جمع کرانا چاہتے ہیں ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان میں، تو نمبر نوٹ کیجئے 05827 927059. میں نمبر دہرا دیتا ہوں 05827 927059. اچھا ڈاکٹر صاحب شمسہ بی بی ہیں، انہوں نے ڈڈیال کے علاقے سے یہ سوال بھیجا ہے. ان کا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ آگے اب جو موسم تبدیل ہو رہا ہے تو کتوں کی افزائش نسل بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور سنتے ہیں کہ یہ جو ہلکا کتا ہوتا ہے یا جو ریبیز والا کتا ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ پورے اس میرپور ڈسٹرکٹ میں یہ واقعات پیش ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب اگر کسی کو کتا کاٹ لے تو کیا کریں؟
اگر کتا کاٹ لے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کتے کی حفاظت کریں. کتے کی حفاظت کا نظریہ یہ ہے کہ بعض اوقات کتے نے آپ کو کاٹا ہے کہ آپ نے کتے کو اس کے دم پہ پاؤں آیا ہے, کتے کو آپ نے تکلیف دی ہے تو اس لیے کاٹا ہے, ضروری نہیں کہ وہ پاگل کتا ہو. تو اس لیے ہم جب بھی کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کتے نے کاٹا ہے تو آپ کتے کی حفاظت کریں. اگر وہ 3 دن ٹھیک رہتا ہے, اس میں کوئی پاگل پن کے اثرات نظر نہیں آتے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریبڈ نہیں ہے, وہ پاگل نہیں ہے, آپ کو مزید انجیکشن لگوانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں, اگر ایک ایسے کتے نے کاٹا جسے ہم اسٹرے ڈاگ کہتے ہیں کہ کتا کاٹ کے بھاگ گیا اور آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ پاگل تھا یا نہیں, اس صورت میں آپ کو 5 انجیکشن جو ہے وہ لگانے چاہیے. اور اگر کتا آپ کے گھر کا ویکسینیٹڈ ہے تو پھر بھی احتیاطاً آپ نے پہلا انجیکشن لگوانا ہے اور 3 دن اس کو غور سے دیکھنا ہے. اگر اس میں کوئی اثرات نمودار نہیں ہوتے تو مزید انجیکشن بے شک آپ نہ لگوائیں. ریبیز ایک ایسی بیماری ہے جس میں جو ہے شرح اموات جو ہے وہ 90% سے زیادہ ہے. پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں تو اس میں شرح اموات 100% کے قریب جہاں تک پہنچتی ہے. اس لیے اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ ہم ریبیز سے بچیں. اور بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو پاگل, اگر کسی بھی جانور میں ہمیں پاگل پن کے اثرات نظر آتے ہیں, خاص کر گھر میں جو ہم نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں, گائیں رکھی ہوئی ہیں, ان میں اگر ہمیں نظر آتے ہیں تو فوری طور پر ان سے دور ہوا جائے اور ان کا پراپر جو ہے وہ اس کی تشخیص کر کے اس کو ڈسپوز آف کیا جائے. اسی طرح جو گلی محلے کے اگر جو کتے ہیں تو یہ بلدیہ والوں کی یا جو میونسپل کمیٹی یا جو ٹاؤن کمیٹیز ہیں, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ کہیں ان میں سے کوئی پاگل پن کے اثرات تو نہیں ہیں اور کیسے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جب تک اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے, جہاں دوسرا حصہ ہے اس کا علاج کا کہ ویکسین اور بے شمار مہنگی چیزیں, اور ویکسین اتنی آسانی سے مارکیٹ میں موجود بھی نہیں ہوتی, تو یہ سارے کا سارا جو اکنامک برڈن ہے یہ معاشرے پہ, پورے لوگوں پہ آتا ہے. تو اس سے بچنے کا یہ طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کو ریبیز ہونے سے روکیں. اچھا, یہ آپ نے بڑی ایک نئی بات بتا دی ڈاکٹر صاحب, پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب, کہ بھینسوں کے اندر بھی یہ پاگل پن ہوتا ہے اور کتے کے علاوہ دیگر جانوروں کے اندر بھی ریبیز کے جراثیم ہو سکتے ہیں. جی, ریبیز کے جراثیم بھینسوں میں, گائے میں, چمگادڑوں میں اور لومڑی میں, بیڑیے میں, بے شمار جانوروں میں جو ہے وہ یہ ریبیز کے جراثیم ہو سکتے ہیں. اور ان تمام جانوروں کے, پرندوں کے ریبیز کو شاید ہم پرندہ کہیں گے, جانور کہیں گے, شاید میمل کہیں گے, جو بھی ہے, ان تمام کا ٹیکہ جو اینٹی ریبیز لگایا جاتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. جی, ریبیز جو انجیکشن لگایا جاتا ہے وہ ویکسین ہوتی ہے, وہ تو ریبیز وائرس کے اگینسٹ ہوتی ہے. تو ریبیز وائرس ان مختلف جانوروں میں یا پرندوں میں موجود ہوتا ہے, تو ہم نے علاج ریبیز وائرس کے اگینسٹ کرنا ہے, ان پرندوں کے اگینسٹ تو نہیں کرنا. تو یہ جو ٹیکہ ہے یہ کتنے دن کے اندر بائٹ کے لگ جانا چاہیے, اس میں کیا آپ ٹائم لائن کیا دیتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ کلیئر ہے کہ ایک پاگل کتے نے یا ایک ایسے جانور نے کاٹا ہے جس میں ریبیز کے اثرات ہیں, تو پھر فوری طور پر انجیکشن لگنا چاہیے. اب یہ ہے کہ کاٹنے کی شدت کتنی ہے. اگر بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک کتا آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کے ہاتھ کو چاٹا ہے اور آپ کے ہاتھ میں بھی کوئی زخم نہیں تھا, تو یہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں چانسز ہیں کہ انفیکشن پھیلے نہیں. ہاں, اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی سکریچ ہوا ہے یا کتے نے آپ کے چہرے کے قریب کہیں کاٹا ہے تو پھر ریبیز کے پھیلنے کی رفتار جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے. تو یہ نارمل جو شیڈول یہ ہے کہ جو ہی آپ کو یہ احساس ہو کہ ریبیز اینیمل کی بائٹ ہے تو فوری طور پر آپ کو پہلا انجیکشن لگانا چاہیے. دوسرا انجیکشن تیسرے دن لگتا ہے, تیسرا انجیکشن 7ویں دن لگتا ہے, چوتھا انجیکشن 14ویں دن لگتا ہے, اور 5واں انجیکشن جو ہے 28ویں دن لگتا ہے. اور پھر 3 مہینے بعد اس باڈی میں یہ چیک کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے ریبیز کے خلاف قوت مدافعت پوری مقدار میں موجود ہے یا نہیں. اگر پوری مقدار میں نہ موجود ہو تو 3 مہینے بعد پھر ایک اور انجیکشن لگاتے ہیں. تو یہ جو 3 دن آپ نے کہا کہ اس کو ہم نے کتے کو زیر نگرانی رکھنا ہے, تو اس سے پہلے ہی میڈیکیشن سٹارٹ کر دینی چاہیے؟ جی, فوری طور پر ہم اس کو Day 0 بولتے ہیں کہ Day 0 میں ہی اس کو جو ہے وہ پہلا انجیکشن لگ جانا چاہیے.
سامعین میری یہ گزارش ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے، چونکہ موسم بدل رہا ہے. اس موسم میں میرپور ڈویژن، آزاد کشمیر اور پورے پاکستان میں آوارہ کتے جو ہیں یہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور کتے کے کاٹے سے ہم دیکھتے ہیں عموماً زیادہ تر بچے متاثر ہوتے ہیں یا بوڑھے متاثر ہوتے ہیں، جو یا خواتین متاثر ہوتی ہیں جو بھاگ دوڑ نہیں سکتے، زیادہ سپیڈ کے ساتھ کتے کی سپیڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ کافی زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے. یہ سوال بہت اچھا ہوا کہ ہم نے پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب سے پوچھ لیا. اسی طرح ڈاکٹر صاحب اظہار صاحب ہیں، انہوں نے چکسواری سے آپ کو سلام دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا ہے کہ معدے کے جو بعض اوقات زخم کی وجہ سے پاخانے میں خون آتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ معدے کے زخم کی وجہ سے اگر خون آنا شروع ہو جائے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت بیماری آگے بڑھ چکی ہے. ایک معدے کا السر جو ہے وہ مہینوں سالوں تک چل سکتا ہے، تکلیف تو دیتا ہے لیکن وہ خطرناک نہیں ہوتا. لیکن جب اس میں سے خون رسنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ یہ ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے. کیونکہ پورا اگر آپ دیکھیں کہ انسانی جسم میں ٹوٹل جو ہے وہ خون ہوتا ہے وہ 6 لیٹر کے قریب، یعنی 6 کلو کے قریب خون ہے، 12 بوتلیں خون ہے. اور اگر ایک ایک قطرہ جو ہے وہ صبح سے شام تک نکلتا رہے تو ایک دن میں وہ 1 بوتل خون اس کا ضائع ہو سکتا ہے. اور 1-2 بوتلیں خون ضائع ہو جائے تو پھر اس کا دل پر بوجھ پڑے گا، اور دل کی اس کو بھی تکلیف شروع ہو سکتی ہے، سانس کی اس کو تکلیف ہونا شروع ہو سکتی ہے. اس لیے جب بھی اگر آپ السر کی بیماری میں مبتلا ہیں، جس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو معدے والی جگہ کھانا کھانے کے بعد درد ہوتا ہے، یا رات کو 12 بجے کے بعد جب آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے اس وقت آپ کو درد ہوتا ہے، کھانا کھانے کا آپ کو دل نہیں کرتا، یا آپ کو منہ میں کڑوا یا کھٹا پانی آتا ہے، تو یہ نشانی ہے کہ آپ کو معدے کا السر ممکن ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو معدے کا السر ہے، آپ نے اس کا اگر مناسب اور پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کرایا، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پخانے کا رنگ تبدیل ہو گیا، یعنی وہ کالے رنگ کا ہو گیا، اور کالا بھی ایسا جس طرح تارکول ہوتی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ واقعی معدے سے خون رسنا شروع ہو گیا ہے. خاص کر وہ لوگ جن کو درد کی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، کہ جوڑوں کا درد ہے، گھٹنے کا درد ہے اور وہ درد کی دوائیاں کھا رہے ہیں، یا وہ لوگ جن کو دل کی تکلیف ہے اور دل کے لیے وہ اسپرین اور خون پتلا کرنے والی دوائیاں کھا رہے ہیں. یہ 2 گروپ ہیں ایسے لوگوں کے جن میں جو ہے وہ السر نہ ہونے کے باوجود معدے میں چھوٹے چھوٹے زخم بن سکتے ہیں اور خون ان سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پخانے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ایسا ہو تو فوری طور پر ہمیں کسی بہتر مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا معائنہ چیک اپ کروانا چاہیے. تو گویا یہ جو خون آنا ہے یہ بیماری کی انتہائی اگلی سٹیج شدت کو ظاہر کرتا ہے. جناب آپ سے گزارش ہے اظہار صاحب کہ اسے بالکل آپ ایزی نہ لیں. آپ اپنے جس بھی معالج پہ آپ کو اعتبار ہے، جو گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہے، آپ ان کو جا کے چیک کروائیں، تاکہ آپ کے معدے کا یہ مسئلہ، یہ خون آنا کافی خطرناک چیز ہے. اچھا پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب، اسی طریقے سے یہاں پہ ضیاء صاحب ہیں، انہوں نے سیکٹر B4 سے آپ کو سلام دیا ہے، اور ضیاء صاحب کا کوسچن بڑا پرٹیننٹ ہے. ان کا کوسچن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم اکثر سنتے ہیں کہ یہ جو کانسٹیپیشن، قبض ہے، یہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ درجنوں بیماریوں کی وجہ ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس سے بچنے کے لیے کیا شروع سے ہی، بچپن سے ہی بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے؟ کون سی خوراک لی جائے، کیا کیا جائے؟ جی، قبض جو ہے اس کو بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ڈائٹ میں فائبر کا استعمال کریں، فروٹ استعمال کریں، انچنے آٹے کی روٹی استعمال کریں، اور بہت زیادہ ریفائنڈ ڈائٹ یا فاسٹ فوڈ نہ استعمال کریں، تو اس سے جو ہے وہ قبض سے بچا جا سکتا ہے. ابھی ہمارے پاس ایک معزز ڈاکٹر آئے، انہوں نے ہمیں ایک اور نسخہ قبض کا بتایا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کموڈ استعمال کرتے ہیں ٹوائلٹ کے لیے، یہ بھی ایک قبض کا سبب ہے. اگر آپ جس طرح پاؤں کے بل بیٹھ کے جس طرح ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں، اگر آپ اس طرح ٹوائلٹ یوز کریں تو آپ کی قبض نہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں.
जी सामीन, आखिरी 3-4 मिनट हैं। मैं आपके सवालात भी प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद ख़ान साहब, साबिक प्रिंसिपल MBBS मेडिकल कॉलेज मीरपुर, इनसे कर रहा हूं और जो भी चीज़ें इससे मुतल्लिका हैं वो पूछ रहा हूं। आप क्वेश्चन बैंक में अपने सवालात जमा करवा सकते हैं। रेडियो हेल्थ टाइम विद जुनैद अंसारी, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पे। नंबर नोट कीजिए 05827927059। मैं नंबर दोहराता हूँ 05827927059। अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद ख़ान साहब, हम दोबारा रैप अप करते हैं गुफ्तगू को। हमने देखा कि जो सैलाब की सूरत हाल आई तो हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ख़ान साहब और जो हमारे पूरी कैबिनेट है, स्पेशली वज़ीर सेहत निसार अंसर अब्दाली साहब ने जो है डॉक्टर्स की टीमों को भी तश्कील दिया। तनवीर इलियास ख़ान साहब ने अपनी ज़ाती गिरा से, ज़ाती जेब से 3 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट भी की और दीगर भी चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं हमारे अहले वतन की, अहले पाकिस्तान की हेल्प के लिए। ये जो रेसिप्रोकेशन है कि ज़लज़ले में 8 अक्टूबर के ज़लज़ले में उन्होंने हमारी हेल्प की, हमारे बहन भाइयों ने, और अब कश्मीरियों की तरफ से बहन भाइयों को पाकिस्तान में हेल्प की जा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत अच्छा जेस्चर है और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी जो लीडरशिप है वो उसको इस चीज़ का अदराक है ये कितनी बड़ी कैलेमिटी है। और लीडरशिप ना सिर्फ खुद बल्कि सारी आवाम को भी जो है वो उनकी तरफ से एक किस्म की यही स्टिमुलेशन कह लें या मोटिवेशन है कि उनको देखते हुए हम सब को मिलकर कुछ ना कुछ करना चाहिए, यानी कि हर किसी को अपना अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद ख़ान साहब, इसी तरह जो मुख्तलिफ़ सवालात आ रहे हैं, मैं उनको बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्नेक बाइट के हवाले से भी कहा है कि पानी आजकल जो है मंगला डैम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है और सैलाब के जो इलाके हैं उनमें बताया जा रहा है कुछ इलाकों के अंदर एक एक गाँव के अंदर, एक एक टाउन के अंदर सैकड़ों अमवात जो हैं वो सांप के कांटे से हुई हैं। पानी आने से सांप ऊपर खुशकी पे आया, वहाँ पे इंसान थे और उनको उन्होंने काट लिया। इस हवाले से क्या एहतियातें ज़रूरी हैं? पहली बात यह है कि हमें इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि 90% जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते और ख़ासकर पानी के सांप तो वाकई जहरीले नहीं होते। अगर सांप काट ले तो सबसे पहले हमें जो है वो पैनिक ही नहीं होना चाहिए, घबराहट का शिकार नहीं होना चाहिए। सादा से तरीके से अगर हम कोई कपड़ा उससे जहाँ पे सांप ने काटा उससे थोड़ी ऊपर हम अगर टांग पे या बाजू पे जहाँ पे काटा हम कपड़ा बांध लें और कपड़ा भी इस तरह बांधें कि वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, सिर्फ वो खून के जो है वापसी वाले खून के अमल को वो थोड़ा सा स्लो करे और आर्टीरियल ब्लॉकेज ना करे। तो ये पहला स्टेप है कि अगर किसी जगह सांप ने काट लिया, हमने कपड़ा बांध दिया जो कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना कि वहाँ पे अगर हम कोई ज़ख़म लगाएं या वहाँ से खून चूसें या वहाँ पे कोई चीज़ लगाएं तो ये काम जो है हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान देता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि करीबी जो भी हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ को मरीज़ पहुँचाया जाए क्योंकि बेशुमार ऐसे सांप हैं जो कि जहरीले नहीं होते और अगर उनके जहर का कोई निशान नहीं है, जहर का निशान ये होता है कि उस जगह के वो जहाँ पे सांप काटे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन हो जाए या नाक से खून बहना शुरू हो जाए या मैदे से खून आना शुरू हो जाए तो ये निशानी होती है कि उसको सांप ने काटा है। या उसका अगर ब्लड प्रेशर मरीज़ का फ़ौरन कम हो जाए तो ये निशानी होती है कि उसको सांप ने काटा है। अगर इनमें से कोई निशानी ज़ाहिर नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो जहरीला सांप नहीं है। सांप के कांटे का इलाज यही है कि अगर वाकई वो जहरीला सांप है तो फिर जहर का तरियाक जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। हमारी आज़ाद कश्मीर में तो सुना है कि हर एक हेल्थ सेंटर के अंदर DHQ, RHC, BHU के अंदर जो एंटी स्नेक वैक्सीन है वो यहाँ पे अवेलेबल है, तो रश किया जाए, पेशेंट को वैक्सीन लगवा लें फ़ौरन। जी, वो वैक्सीन उसी वक्त लगाई जाती है। पहले मरीज़ का मुआयना किया जाता है, फिर उसका ज़रूरी टेस्ट किया जाता है। मुआयने और टेस्ट में अगर ये बात सामने आ जाए कि वाकई सांप जहरीला है तो फिर ही उसका इंजेक्शन लगाया जाता है, अदरवाइज़ उस इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद ख़ान साहब, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के एंड पे जो सैलाब मुतासरीन इलाके हैं उस हवाले से जो बात कहना चाहते हैं बीमारियों के बचाने के हवाले से वो प्लीज़ आप कंक्लूड करेंगे।
انصاری صاحب، اصل یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی کلیمٹی ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور ہر فرد کو، چاہے وہ ڈاکٹر ہے یا کسی اور شعبے میں، اپنی کیپیسٹی میں صلاح افزدگان کی مدد کرنی چاہیے. ایز اے ڈاکٹر جو ہے وہ ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے، کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ ہمیں جا کے مریضوں کا جو ہے وہ علاج کرنا چاہیے. جی سامعین، آج آپ نے ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری خصوصی پروگرام سماعت فرمایا، جس میں ہمارے مہمان سپر اسپیشلسٹ جناب پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب، انہوں نے سیر حاصل گفتگو بھی کی. بیماریاں جو سیلاب زدہ علاقوں میں پھیل رہی ہیں، چاہے وہ ڈینگی ہے، گیسٹرو ہے، سنیک بائٹ ہے، ریبیز ہے، اس حوالے سے جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں، علاج معالجہ ہے، اس حوالے سے آپ نے روشنی ڈالی ہے. مہربانی کر کے ہر انسان دوسرے بھائی کا خیال کرے. مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. مسلمان کی مثال، ایک امت کی مثال ایسے دی جاتی ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے کہ کسی بھی حصے میں درد ہو تو وہ آنکھ جو ہے اشک بہاتی ہے. مہربانی کر کے، جیسا کہ پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب نے اپریشیٹ کیا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب کو اور وزیر صحت نثار انصر عبدالی صاحب کو، کہ انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا کہ اپنے پاکستانی بہن بھائی جو کہ جنوبی پنجاب، سندھ، کے پی کے اور دیگر تمام علاقوں میں، گلگت بلتستان میں وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، سندھ سے لے کر کے پی تک اور جنوبی پنجاب تک، ان کی مدد کی، انہوں نے عملی کاوش کی. آئیے ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.